اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا پروگرام کورس کوڈ 8684 ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے ہے. آج کے پروگرام میں ہم یونٹ نمبر 2 ریسرچ بائی پرپز کے اوپر بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو ریسرچ بائی پرپز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جن میں بیسک ریسرچ، اپلائیڈ ریسرچ اور ایکشن ریسرچ موجود ہے. تو آج فوکس ہمارا یہ ہوگا کہ ہم بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ کا کانسیپٹ سیکھیں، ان کی ڈفرینٹ جو ریسرچ کی ایگزامپلز ہیں ان کو دیکھیں اور ان دونوں ریسرچ کی جو ٹائپس ہیں ان میں جو ڈفرینس پایا جاتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں جو ریسرچ بائی پرپز سے ریلیٹڈ ہیں ان کا کانسیپٹ کیا ہے اور ان کی اپلیکیشن کیا ہے ریسرچ کے اندر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ٹائپس آف ریسرچ بائی پرپز کی. جیسے کہ ڈفرینٹ ریسرچ اسٹڈیز کنڈکٹ کی جاتی ہیں تو ان کو ہم بیسیکلی 2 بڑی یونٹس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ریسرچ بائی پرپز، اور اس کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو جنرلی اسٹوڈنٹس نہیں جانتے، وہ ہے ریسرچ بائی میتھڈ. تو ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے ایٹ دا سیم ٹائم. ریسرچ بائی پرپز میں ہمارے پاس جو 3 ٹائپس کی ریسرچز کنڈکٹ کی جاتی ہیں: بیسک ریسرچ، اپلائیڈ ریسرچ اور ایکشن ریسرچ. اسی طرح اگر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ریسرچ بائی میتھڈ کون سی ریسرچز ہوتی ہیں تو آپ اس میں ڈسکرپٹیو سارٹ آف اسٹڈیز، کوریلیشنل اسٹڈیز، کازل کمپیریٹیو اسٹڈیز اور ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز بائی میتھڈ، یعنی آپ ڈیٹا کلیکشن پروسیجرز کیا اڈاپٹ کریں گے، آپ کا پورا ڈیزائن سٹرکچر کیا ہوگا، تو وہ ہمارا آج کا فوکس نہیں ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم ریسرچ بائی پرپز کو ہی ایکسپلین کریں گے. اچھا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بیسک ریسرچ کی. اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کی ایگزامپلز میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کروں گا. ریسرچ بائی پرپز کو ہم فنڈامنٹل ریسرچ بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ریسرچ ہے جو کہ ڈسکوری کرتی ہے تھیوری کی، نالج کی، اور اس کا کام یا فوکس ہی یہی ہے کہ آپ نے تھیوری بلڈ کرنی ہے، نالج جنریٹ کرنا ہے اور لٹریچر میں ایڈیشن ٹو نالج کرنا ہے. بیسیکلی اس ریسرچ کا یہ فوکس نہیں ہے کہ فوری طور پہ اس ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کسی پرابلم کے سلوشن کی طرف جانی ہے یا اس سے کسی مسئلے کا حل ہونا ہے. یعنی اس ریسرچ کا فوکس ہی صرف یہ ہے کہ آپ نالج جنریٹ کریں، ٹھیک ہے، کوئی تھیوری بلڈ کر دیں. مثال کے طور پر آپ کوالٹیٹیو اسٹڈیز کنڈکٹ کرتے ہیں، گراؤنڈڈ تھیوری کی ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں، کیس اسٹڈیز کرتے ہیں، فینومنالوجیکل ریسرچز کرتے ہیں، یا ڈسکرپٹیو ریسرچز کرتے ہیں جس میں آپ مختلف قسم کے جو فار ایگزامپل ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول دیکھنا ہو، سیلف ایفیکیسی کا لیول دیکھنا ہو، یا آپ نے اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ میئر کرنی ہو، یا ایون آپ نے جینڈر ڈفرینسز دیکھنے ہوں کسی بھی آسپیکٹ کے حوالے سے. فار ایگزامپل میل اور فیمیل کی سیلف ایفیکیسی میں کیا فرق ہے، یا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ان کی اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ میں کیا فرق ہے. تو یہ جو ساری ریسرچز ہیں یہ بیسیکلی بیسک ریسرچز کے اندر آتی ہیں. ان کا کام فوری طور پہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، امیجیٹ سولوشن کے لیے یہ ریسرچ نہیں کنڈکٹ ہو رہی بلکہ تھیوری بلڈنگ کے لیے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ انویسٹیگیشن آف ریسرچ سیلف ایفیکیسی آف یونیورسٹی ٹیچرز. اب دیکھیں، جب آپ یونیورسٹی ٹیچرز کی ریسرچ سیلف ایفیکیسی میئر کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈسکرائب کریں گے کہ ان کی ریسرچ سیلف ایفیکیسی کتنی ہے، یا کون سے آسپیکٹس ہیں ریسرچ سیلف ایفیکیسی کے حوالے پہ جہاں پہ ٹیچرز لیک کرتے ہیں، یا کون سے ایسے آسپیکٹس ہیں جن کے اوپر ٹیچرز جو ہے وہ پروفیشنٹ ہیں یا بیٹر پوزیشن میں ہیں یا اچھا لیول رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ایک بیسک ٹائپ آف ریسرچ کے اندر آتی ہے جس میں ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ ہم ایڈیشن ٹو نالج کریں گے اور جو پریویس لٹریچر ہے اس میں ایڈیشن کریں گے. اچھا، اسی طرح فار ایگزامپل کوریلیشنل ٹائپ کی اسٹڈیز ہیں. آپ ایموشنل انٹیلیجنس کا ورک پرفارمنس کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اسٹرینتھ اور ڈائریکشن آف ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں، تھیوری بلڈ کر رہے ہیں یا کسی کنسیپچول فریم ورک کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس کا پرپز بھی کیا ہوگا؟ آپ ایک نیا کنسیپچول فریم ورک دے دیں گے
یا پہلے فریم ورک جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اس کو ماڈیفائی کر کے نئی شکل بنا دیں گے, یا نیو تھیوری کوئی جنریٹ کر دیں گے. تو یہ ساری جو ریسرچز ہیں یہ بیسک ریسرچ کے انڈر ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم اب بات کرتے ہیں اپلائیڈ ریسرچز کی. اور یہاں پہ میں ایک بات یہ کرتا چلوں کہ سوشل سائنسز کے اندر زیادہ تر جو ریسرچز کنڈکٹ کی جاتی ہیں وہ بیسک ٹائپ کی ریسرچز ہوتی ہیں, جس میں کوالٹیٹیو ریسرچز جو پیراڈائم میں آتی ہیں, اور اسی طرح ڈسکرپٹیو سارٹ آف اسٹڈیز جو ہیں وہ زیادہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں وتھ سروے میتھڈ. اچھا, اپلائیڈ ریسرچ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی ڈیولپڈ تھیوری ہے, پرنسپلس ہیں, لاز ہیں, ان کو اپلائی کر کے سسٹمیٹک وے سے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک خاص پروسیجر اڈاپٹ کر کے سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو آپ کسی بھی تھیوری کو اپلائی کر کے کسی پرابلم کا امیجیٹ سلوشن آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی پریکٹیکل پرابلم ہے, ڈیلی لائف پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, اس کا آپ کسی بھی تھیوری کی اپلیکیشن سے سلوشن چاہتے ہیں تو آپ اپلائیڈ ریسرچ کرتے ہیں. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو گول ہے جو اپلائیڈ ریسرچ کا, وہ کسی بھی پریکٹیکل پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے, اس کا سلوشن تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم جو ایگزسٹنگ نالج ہے, جو ایگزسٹنگ تھیوریز ہیں جو آلریڈی پہلے سے ڈیولپڈ ہیں, ان کو اپلائی کر کے ہم کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھیوری ٹیسٹنگ بھی ہے ایک لحاظ سے. یہ یعنی ممکن ہے کہ کسی ایک تھیوری کے اپلائی کرنے سے وہ پرابلم سولو نہ ہو, تو پھر ہمیں نیکسٹ ریسرچ کے اندر الٹرنیٹیو تھیوریز کا بھی استعمال کرنا ہوگا, یا وہ فارمولے یا وہ لاز جو الٹرنیٹیو لاز ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو اپلائی کر کے ہم اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں جو جنرلی ہم دیکھتے ہیں ایگزامپلز میں, فار ایگزامپل آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ کس طرح بہتر کی جا سکتی ہیں, یا اسٹوڈنٹس کے جو کلاس روم کے اندر مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, ان کو کس طرح بہتر ایڈریس کیا جا سکتا ہے, ان کو کس طرح موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ٹورڈ اسٹڈیز. اور ایک اور ایگزامپل, فار ایگزامپل میں آپ کو میڈیکل سائنسز سے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے میڈیکل ریسرچر نے ٹیسٹ کرنا ہو کہ ڈرگ جو ہے, کوئی پرٹیکولر ڈرگ ہے, اس کی افیکٹونیس دیکھنی ہے ان آرڈر ٹو ٹریٹ اے سرٹن ڈیزیز, تو وہ اس پرٹیکولر ڈرگ کو اپلائی کرتا ہے پیشنٹس کے اوپر اور اس کا افیکٹ دیکھتا ہے. تو یہ بھی ایکچولی اپلائیڈ ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں آئے گی, جو پرابلم کا سلوشن ہمیں تلاش کر کے دے رہی ہے. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو مثال کے طور پر پرابلم سالونگ ٹیچنگ میتھڈ ہے, اس کو آپ سائنٹیفکلی اپلائی کریں. ٹھیک ہے, اس کے سٹیپس کو جو آلریڈی ڈیولپڈ ہیں سٹیپس, ان کو آپ اپلائی کر کے اسٹوڈنٹس کی فار ایگزامپل اچیومنٹ آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ یوزنگ پرابلم سالونگ میتھڈ یہ ایک اپلائیڈ نیچر کی ریسرچ ہوگی. اسی طرح اگر آپ میتھمیٹکس کے اندر فار ایگزامپل یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی جو میتھمیٹکس کی جو پروفیشنسی ہے وہ کس طرح بہتر کی جا سکتی ہے, تو آپ مثال کے طور پر ایک کولیبریٹیو ٹیچنگ اپروچ یوز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کولیبریٹیو ٹیچنگ اپروچ ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے, آلریڈی اس کا طریقہ کار دیا ہوا ہے, اس کو اپلائی کر کے آپ اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کو میتھمیٹکس کے اندر جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اس کی افیکٹونیس ہے. اچھا, اب بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ جو دو میجر ریسرچ کی ٹائپس میں نے آپ سے بیان کی ہیں, بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اچھا, اب اگر اس کو ہم آبجیکٹیو کے حساب سے دیکھیں کہ ان دونوں کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے, تو بیسک ریسرچ کا آبجیکٹیو یہ ہے ٹو سیک اور ٹو ایکسپینڈ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا فینومنا. کوئی بھی نیچرل فینومنا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنی ہے یا اس کے بارے میں نالج کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اور اسی طرح اپلائیڈ ریسرچ کا ایم کیا ہے, ٹو سالو اسپیسیفک پرابلمس اور ایڈریس پریکٹیکل ایشوز. ٹھیک ہے, تو اس کا آبجیکٹیو پرابلمس کا سلوشن ہے, اور بیسک ریسرچ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ نالج کو ایکسپینڈ کرنا ہے کسی بھی فنامنا کے بارے میں. بیسک ریسرچ کا گول یہ ہے کہ فنڈامنٹل پرنسپل اور تھیوریز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, بلڈ کیا جائے. وہ ہم کوالٹیٹیو ریسرچز سے بھی بلڈ کرتے ہیں اور ڈسکرپٹیو سارٹ آف اسٹڈیز سے بھی ہم جو ہے وہ نالج جنریٹ کرتے ہیں اور تھیوریز بلڈ کرتے ہیں. اپلائیڈ ریسرچ کا جو گول ہے وہ یہ ہے ٹو امپروو پروڈکٹ
پروسیسز اور سروسز. کسی پروڈکٹ کو امپروو کرنا ہے تو بھی آپ اپلائیڈ ریسرچ کرتے ہیں, کسی پروسیس کو موڈیفائی کرنا ہے تو بھی آپ اپلائیڈ ریسرچ کرتے ہیں, اور اسی طرح کسی سروسز جو اس کی سروسز کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, اس میں جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اپلائیڈ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں. اچھا, اب جو فوکس ہے یہ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو بیسک ریسرچ ہے وہ کیوریاسٹی پہ. کیوریاسٹی اگر جو ہے نا وہ ریسرچر کے اندر موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی نئی چیز بنائے, کوئی نئی تھیوری ڈیولپ کرے, کوئی آلریڈی ڈیولپڈ تھیوری کے اندر موڈیفیکیشن کرے, تو یہ بیسیکلی فوکس اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایکسپلورنگ تھیوریٹیکل کانسیپٹس. ٹھیک ہے, کیوریاسٹی یہ ہے کہ کوئی تھیوریٹیکل کانسیپٹ نیا لے کے آیا جائے, تو وہ بیسک ریسرچ کنڈکٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ کا فوکس یہ ہے کہ آپ سلوشن اورینٹیڈ کام کرنا چاہتے ہیں, ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ کو ڈریون کرے گا ٹورڈز اپلائیڈ ریسرچ. اچھا, اسی طرح پھر اگر اپلیکیشن کی بات کریں تو جو بیسک ریسرچ ہے وہ اس کا کوئی امیجیٹ پریکٹیکل یوز نہیں ہے, اس کا کام صرف نالج کو ہی جو ہے وہ انہینس کرنا ہے, جبکہ اپلائیڈ ریسرچ کا کام جو ہے اٹ گیئرڈ ٹورڈ امیجیٹ اپلیکیشن ٹو سالو پرابلمس. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آؤٹ کمز کو دیکھیں تو بیسک ریسرچ کی جو آؤٹ کم ہے, جب بیسک ریسرچ ایک سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو کنڈکٹ کر لی جائے گی تو اس کی آؤٹ کم کوئی تھیوری ہوگی, کوئی لا ہوگا, کوئی پرنسپل ہوگا, جبکہ جو اپلائیڈ ریسرچ ہے اس کی آؤٹ کم اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ٹینجیبل اور پریکٹیکل ریزلٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ ایسے ریزلٹس ہوں گے جو آپ کو, ایک تو اس کی جنرلائزیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ سیمپل, چھوٹے سے سیمپل کے اوپر جب آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کریں گے اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے تو ان ریزلٹس کو ہم پوری پاپولیشن کے لیے جنرلائز بھی کر سکیں گے. تو جو اپلائیڈ ریسرچ ہے وہ پرابلمس کے حل کے لیے کی جاتی ہے, اور نارملی جو پاکستان کے اندر اور سوشل سائنسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ریسرچز جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں یا ریسرچرز کرتے ہیں وہ بیسک ریسرچز ہیں, اور بڑی کم ریسرچز ہیں جو اپلائیڈ ریسرچز کی جاتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سائنٹیفک اور بہت زیادہ فوکس ہونا پڑتا ہے, آپ کو الٹرنیٹیوز دیکھنے پڑتے ہیں کہ ایک پرابلم آپ کے سامنے جب آ جاتی ہے ایز اے ریسرچر تو آپ کے پاس کون کون سے الٹرنیٹیوز ہیں, پھر ان الٹرنیٹیوز میں سے آپ کون سا بیسٹ الٹرنیٹیو چوز کرتے ہیں کہ یہ تھیوری یا یہ جو میکانزم ہے اس کو اپلائی کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے, ایون سم ٹائمز آپ کسی ایک الٹرنیٹیو کو سلیکٹ کرتے ہیں, اس کو اپلائی کرتے ہیں اور آپ کے پاس ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں آتے. ٹھیک ہے, اور آپ پھر نیکسٹ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ الٹرنیٹیو کو یوز کر کے اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں. تو دونوں ریسرچز کی اپنی جگہ پہ سگنیفیکنس موجود ہے, دونوں ریسرچز جو ہیں وہ ایکلی ایکسیپٹیبل ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرابلم کیا ہے, آپ کا فوکس کیا ہے, آپ کی پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اکارڈنگلی بیسڈ آن یور پرابلم اسٹیٹمنٹ, بیسڈ آن یور ٹاپک, آپ بیسک ریسرچ کی طرف جائیں گے یا پھر اپلائیڈ ریسرچ کی طرف جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے پروگرام میں ہم نے ریسرچ بائی پرپز کی ٹائپس کو اسٹڈی کیا, اور اس میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا کہ بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ کا کانسیپٹ کیا ہے, اور ڈفرینٹ ریسرچ کی ایگزامپلس کے ساتھ ہم نے اس کو اسٹڈی کیا, اور ان دو جو بیسک پیراڈائمز ہیں ان میں ڈفرینس کیا ہے ان کو بھی ہم نے ڈفرینٹ آسپیکٹس کے حوالے سے اسٹڈی کیا. امید ہے کہ آپ کو ریسرچ بائی پرپز کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں اور ٹائپس ہیں اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ریسرچ بائی پرپز میں ہی جو تھرڈ ٹائپ ہے ایکشن ریسرچ, اس کے بارے میں بات کریں گے. اللہ حافظ.